بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت کھڑیوں میں سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری اور ناظرین کرام، خوبصورت لمحات ہیں، رمضان المبارک کی بابرکت کھڑیاں ہیں اور بالکل آخری ایام ہیں۔ یہ جو عشرہ مبارک ہے بالکل آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور رب کائنات کا یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عظیم مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ بالکل چند دنوں کے بعد یہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ رحمتیں، یہ برکتیں سمیٹتا ہوا یہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یقیناً اس بات کا دکھ ہے کہ ہم نے اس انداز میں جو ہے وہ عبادات نہیں کی، اس انداز میں ہم جو ہے وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے۔ لیکن یہ رب کائنات کا خاص کرم ہے، خاص عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے چند جملے آپ کی محبتوں کو ہم سلام پیش کرتے رہے، اور کچھ جو ہے وہ موضوعات پہ ہم بات کرتے رہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں اپنے محترم اور معزز مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ آج میرے اسٹوڈیو کا حصہ جناب محمد افراش چشتی صاحب تشریف فرما ہوئے۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما جو کہ ہمیشہ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں اور میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ حکیم خالد جاوید زاہد صاحب ہیں جو کہ خلیفہ مجاز ہیں، آستانہ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب۔ حضور آج رات کو جو ہے وہ سحری جو آج رات کو لیلۃ القدر کا اور یہ آج رات جو ہے یہ عظیم رات آنے والی ہے، تو اس عظیم رات کے حوالہ سے جتنی عبادات کر لیں، جتنی رب کائنات کی رحمتیں سمیٹ لیں، ہمارے لیے یہ ایک بخشش کا وسیلہ بن جائے گی۔ تو اسی حوالہ سے آج تھوڑی سی بات بھی کریں گے۔ افراش چشتی صاحب تشریف فرما ہے، ہم خوبصورت کلام بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں 94 نیوز چینل کا، جو اس عظیم رات اور اس بابرکت رمضان کریم کے بابرکت پروگراموں کو مسلسل ڈاکٹر طہا صاحب اور آپ کی ٹیم کوریج دے رہی ہے۔ آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی خدمت کو سلام، جزاک اللہ احسن الخالقین۔ لیلۃ القدر کے متعلق نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام خداوندی یعنی کہ اللہ کا پیغام جو ہمیں پہنچایا، یہ عظیم وہ رات ہے جس کی تلاش ہم نے طاق راتوں میں کرنی ہے۔ جی بالکل۔ اور رمضان کریم کی جو فضیلت ہے، تو رمضان کریم کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم اگنور کر دیں یا اسے جسے خاموش ہو جائیں۔ سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، اٹھنا بھی عبادت ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر فضیلت اس کی بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ عظیم رات ہے جس میں جن پری ذات سے لے کر تمام مخلوقات، تمام محسنین، تمام چرند پرند، تمام درخت، دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجود اختیار کرتی ہے۔ جی جی بالکل، سبحان اللہ۔ جب سجود اختیار کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ندامت کے جو آنسو امت کے لیے بیداری کے تھے، اور آپ امت کے لیے فکر مند تھے کہ میری امت کو بخشش کا ذریعہ کیسے بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت کو میں اتنا بڑھا دیتا ہوں، اتنا بڑھا دیتا ہوں کہ اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کے درجات سے ملے گی۔ اس کی ایک ایک لفظ کی نیکی جو ہے وہ 70,000 مرتبہ گنی جائے گی۔ اس کے فرائض کی ادائیگی جو ہے افضل قرار دے دی، سنت کی ادائیگی افضل قرار دے دی، اور نوافل کے جو ادائیگی ہے اس کو فرائض کے منطق اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچا کے امت کو بخشنے کا ذریعہ بنا دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس رات کے اندر، ان طاق راتوں کے اندر ہمارے پاس شیڈول نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ نماز تراویح ہے، نماز صلاۃ التسبیح ہے، ذکر و اذکار ہے، اور خصوصی تزکیہ نفس کے لیے نوافل کا اہتمام ہے۔ جی جی بالکل۔ جتنے ہم ادا کریں گے، جتنا رجوع اللہ ہم قائم کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اتنا ہی اس کا بینیفٹ ہمیں ملے گا۔ ہمارے
نامہ اعمال میں نیکیوں کی درجہ بندی کتنی بلند کر دیتا اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کریم، اور بالخصوص لیلۃ القدر کی رات کے۔ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر فرمائی، شب قدر کی فضیلت فرمائی، شب قدر کے اندر اعمال کی فضیلت کو دگنا نہیں 70,000 گنا بڑھا دیا، دگنا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ خدا بند کریم کی یہ سبحان اللہ۔ اس قوم کے اوپر، اس امت کے اوپر کتنی احسان مندی دیکھیں، کتنی نوازش دیکھیں، کتنی رحمتوں کی بارش دیکھیں، صدقہ محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی درجہ بلندی اتنی بلند انتہا کر دی جی جی بالکل بالکل۔ کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر اللہ نے اس کا اہتمام کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پھر جس خوش طریقے سے، خوش اسلوبی سے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ، ہماری طرف نگاہ محبت دیکھ رہا ہے، تو ہم بھی بیداری میں یہ راتیں گزاریں اور تلاش کا ذریعہ بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو عمل پیرا ہو کر تلاش میں اتنے مگن ہو جائیں کہ صبح ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرح پتہ ہی نہ چلے کہ رات کتنی چھوٹی تھی اور کتنی بڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات جی، کیا بات۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے یہ رات امت مسلمہ کے لیے، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بالکل یہ سلسلہ جو ہے یہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ تو رات کے کسی بھی لمحے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس رات کو عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، نوافل کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور نماز تسبیح کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، پاک قرآن کی تلاوت کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور ذکر و اذکار کی شکل میں۔ تو کوئی بھی ایسی عبادات جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ بالکل اسی بات کو انشاءاللہ تھوڑا سا جی مرکز نہیں چھوڑنا۔ جی بالکل، مرکز ہے ہماری مسجد ہے خیر کی جگہ۔ بالکل، خیر کی جگہ پہ جب ہم کر رہے ہیں تو 70 گنا مل رہا ہے، تو اس سے بڑا اور کیا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوگا امت کے لیے، بالکل، اور ہمارے اور آپ کے لیے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو حکیم صاحب ایک نعت شریف جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں جی بالکل۔ ہاں جی، تو افراش احمد چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ چشتی صاحب ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے پیش کیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، سبحان اللہ، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات
بات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا اڑلو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام اور اس میں تضمین جو تھی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بولوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور یہ خوبصورت انداز بھی جناب افراش احمد چشتی صاحب آپ کا، اور اللہ پاک آپ کے سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے کریم آقا کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا. آقا کے حسن و کمالات کا تذکرہ بندہ کہاں سے شروع کرے کہاں پہ ختم کرے. اس رسول کائنات کی بارگاہ سے جو بھی مانگنے آیا منگتا نہیں رہتا بلکہ خود دینے والا بن جاتا ہے. میرے آقا اتنا نوازتے ہیں کہ خود دینے والا بن جاتا ہے. اور پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات میں نے کی تھی کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آیا، ہتھیلی پہ رکھا اور پہنچے آقا کی بارگاہ میں. یہ پتہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا. تو یہ عقیدہ تھا کہ آقا کی بارگاہ سے جو بھی مانگنا ہے مل جانا ہے. عرض کرتے ہیں آقا آنکھ چاہیے، میرے قریب آقا نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ سبحان اللہ. آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت اپنے پاس سے عطا کر دیجئے، جنت اپنے پاس سے عطا کر دیجئے. تو میرے کریم آقا نے آنکھ کے ڈیلے کو پکڑا، لوحب دن سے آنکھ کو آنکھ والی مقام پہ لگایا اور پھر حضرت قتادہ کی آنکھ سے نظر آیا. تو یہ میرے کریم آقا کی کرم نوازیاں ہیں. جس نے جو سوال کیا میرے کریم آقا نے عطا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے عرض کرتے ہیں آقا کوئی چیز یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، دماغی کمزوری ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن انہیں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. تو وہ کرم جو ہے مانگنے گئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ آقا کی بارگاہ سے جو بھی مانگنا ہے مل جانا ہے. پھر میرے آقا نے یوں ہاتھوں کو پکڑا، یوں ہاتھوں کو لہرایا اور آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، اور آپ نے چادر میں ایسے انڈھیل دیا، پھر اٹھایا، پھر انڈھیل دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو گٹھلی بنا کے سر پہ رکھ لو. اور حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، میرے آقا کی بارگاہ سے جو لفظ نکلے ہیں مجھے وہ بھی یاد ہے. سبحان اللہ. تو یہ میرے کریم آقا کی کرم نوازیاں ہیں. جس وقت جو بھی کوئی سوال کرتا ہے وہ رب کائنات جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی نسبت کی وجہ سے یہ سب عطائیں ہوتی ہیں. تو لیلۃ القدر پہ بات ہو رہی تھی، تھوڑا سا اس ٹاپک کو آگے لے کے اور چلتے ہیں. لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین جیسا آپ نے ذکر فرمایا، تو رحمت للعالمین کی رحمت نزول رحمت ہی کی وجہ سے
ہر وقت رحمت برس رہی ہے، جی جی تو یہ لیلۃ القدر جو ہے ہمارے پاس جو عظیم رات آئی ہے، اس کی جو فضیلت آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول رحمت کی روشنی میں آپ نے فرما دی ہے۔ تزکیہ نفس کے متعلق فرما دیا، اس کی تلاش کے متعلق فرما دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتعداد فرشتوں کی ٹولی میں ایک لاتعداد تو بے شمار یعنی نزول رحمت کی وہ پھل جھڑیاں لے کر اس امت پہ برستے ہیں۔ ہر مسجد میں، ہر مدارس میں، ہر جہاں پہ بھی ذکر خیر ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی فرزندان اسلام اس کو اجاگر کر رہے ہیں، خواہ امام بارگاہ ہو یا آستان ہو یا مساجد ہوں، تو وہ نزول رحمت جو برستی ہے اسی تلاش کی جو ہے گھڑی وہی ہے کہ جب ہم سجود اختیار کریں اور اس کی تلاش میں ہمارا سر جو ہے سجود میں ہو اور نزول رحمت برستی رہے، اور ہزار مہینوں سے افضل جو عبادت دوسری قومیں حاصل کرتی تھی، اور ہماری نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ غمزدہ اور پریشان تھے کہ میری امت کی عمر کم ہے اور گناہ زیادہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ یہ تو رب کائنات کا خاص کرم ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں ایک ماں کی محبت ہے، ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، کتنی اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے ماں کی ممتا، لیکن جو رب کائنات ہے وہ سب ماؤں سے بڑھ کے بندے سے کرتا ہے، تو پھر اس رب سے جو ہے اس رب کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، رجوع تو کریں، اس رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس رب کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے۔ یقیناً جب بھی کوئی خلوص سے دل کے ساتھ مانگتا ہے وہ رب کائنات عطا کرتا ہے، جو وہ مانگتا ہے، جی جی وہ حلال مانگتا ہے تب تو حرام مانگتا ہے، وہ اچھا مانگتا ہے تب وہ برا میرا رب عطا کرتا ہے، صدقہ رحمت للعالمین۔ جی ایک ناصف شامل کرتے ہیں۔ میں تیرے قربان محمد، میں مدثر یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی، ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی، میری زبان سے نعت محمد خلقت سننے آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رب کے مہمان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان۔ یقیناً یہ بات، اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، جہاں جہاں میرے آقا کا اشارہ ہوتا ہے، عرب کے جو بڑے بڑے جو بہادر ہیں وہ آقا کی حرمت پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ آقا کی پیار میں، آپ کی محبت میں قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیروں کی بچھاڑ ہوتی ہے، سامنے جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تیر آئے میرے سینے پہ آئے، میرے آقا کو کچھ نہ ہو،
تو یہ کریم آقا کے جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کو بھی ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور بالکل پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور سحری کی اس خصوصی نشریات میں جاتے جاتے ناظرین کے لیے کوئی پیغام 94 نیوز کے حوالے سے، ریڈیو آواز 107 کی فریکوینسی کے حوالے سے؟ پہلے تو ہم بہت مشکور ہیں آپ دونوں چینلز کے، جی جی، اور ایف ایل ڈیولپر کے، اور ایم ڈی پراپرٹیز منڈی بہادر کی، جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا سازگار ماحول مہیا کیا جی بالکل، تاکہ ہم اپنی بات اپنے بھائیوں تک پہنچا سکیں۔ تو جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے، جیسے ہم جگراتے کی صورت میں ہیں، پیغام دے رہے ہیں، تو ہم بھائیوں سے بھی یہ اپیل کریں گے تزکیہ نفس کی طرف اس کی تلاش میں نکل پڑیں۔ بالکل، یہ بیداری کی رات ہے، اتنے بیدار ہو جائیں، اتنے بیدار ہو، صبح سونا ہے آپ نے فجر کے بعد، گپوں میں نہ بیٹھے۔ ہمارے عموماً ہم مساجد میں جاتا ہوں میں وزٹ کرنے، اور مدارس میں بھی جاتا ہوں، کئی جگہ تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے متقین جتنے اعتکاف میں بیٹھے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، وہ پکنک پہ آئے ہوتے ہیں۔ تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھائیو، خدا کے لیے آپ جو اللہ کے لیے آئے ہیں، اس بستی پہ رحم کر کے آئے ہیں، اور اس بستی پر باعث رحمت بن کے آئے ہیں، جی تو جی، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور ہم بھی ضائع نہ کریں، توبہ میں، استغفار میں، شکرانے میں وقت گزارے۔ بالکل، تلاش اس کی یہی ہے کہ سجود اختیار کریں، تزکیہ نفس جو ہے۔ جی جی جی، بالکل بالکل، جی جی، افراز احمد چشتی صاحب، آپ کوئی پیغام جاتے جاتے؟ جی بالکل، میں سب ٹیم کو بہت شکریہ ادا کروں گا ان کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جی جی، اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے۔ جی بالکل بالکل۔ جی ناظرین، یہ پروگرام 94 نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور ریڈیو آواز کی فریکوینسی پر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کو سلام، آپ کی محبتوں کو سلام، اور آپ جس عقیدت محبت کے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اپنے محترم اور معزز مہمانوں کا، جناب الحاج حکیم خالد جاوید زاہد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ سحری کی اس خوبصورت لمحات میں مجھے جوائن کیا ہے، اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ افراز احمد چشتی صاحب، ثنا خان مصطفیٰ، آپ کی محبتوں کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں سحری، انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق، اپنے اپنے اوقات کے مطابق جو ہے وہ سحری کا اہتمام کریں، آج صبح روزے کی تیاری کریں۔ بالکل گنتی کے چند دن جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، تو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے اس پہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔